یوم عاشورہ کسے کہتے ہیں؟ یوم عاشورہ کے روزے کی فضیلت کیا ہے؟ اسی طرح یوم عاشورہ میں اپنے اہل و عیال پر وسعت کرنے سے، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ کیا انعامات عطا فرماتے ہیں۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے یوم عاشورہ کے بارے میں۔ یوم عاشورہ، عاشورہ کا دن 10ویں محرم کے دن کو، محرم کی 10ویں تاریخ کو یوم عاشورہ کہتے ہیں۔ اس دن کے روزے کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ یوں تو محرم کے پورے مہینے کی فضیلت ہے، اس میں جو بھی عبادت کی جائے وہ باعث اجر ہے۔ حدیث میں اس روزے کی خصوصی ترغیب بھی دی گئی ہے اور اس روزے کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 368 باب فضل صوم المحرم میں بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، وَأَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمْضَانَ صِيَامُ شَهْرِ اللَّهِ الْمُحَرَّمِ۔ اس کا ترجمہ، رمضان کے روزوں کے بعد سب سے بہترین روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ اسی طرح دوسری روایت حضرت ابن عباس نے بیان کی ہے، وہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من صام یوما من المحرم فلہ بکل یوم 30 یوما۔ جو محرم کے ایک دن کا روزہ رکھے اس کو ایک مہینے کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ اس کی فضیلت، اگر ایک دن روزہ رکھا اللہ تعالیٰ کیا ایک مہینے کے روزوں کا ثواب اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اور بھی زیادہ ممتاز دن بنایا۔ ارشاد نبوی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے ارشاد فرمایا، جس کو امام مسلم ہی نے بیان کیا ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 367 باب استجاب صیام ثلاثت ایام۔ وہ فرماتے ہیں، وصیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ۔ اس کا ترجمہ ہے، جو شخص عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ سال، جو سال گزر گیا جس میں اس نے گناہ کیے، اس کے گناہ صغیرہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جتنے گناہ صغیرہ اس نے گزرے ہوئے سال میں کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس روزے کی برکت سے معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کتنا دوام فرماتے تھے، کتنی اہمیت کے ساتھ اس روزے کو رکھتے ہیں، اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر يعني شهر رمضان۔ صحیح بخاری نے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 268 باب صیام یوم عاشوراء میں اس کو بیان کیا ہے۔ ترجمہ اس کا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے اور 10 محرم کے دن روزہ رکھنے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کے ساتھ اس روزے کو رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں۔ اب ایک بات یہ ہے کہ کیا 10 محرم کا ایک ہی روزہ رکھنا چاہیے یا 9 محرم اور 10 محرم 2 روزے رکھنے چاہیے؟ اسی طرح 10 محرم 11 محرم ان 2 روزوں کو رکھنا چاہیے؟ 10 کے ساتھ 9 اور 11 کو ملانا چاہیے یا صرف 10 محرم کا ہی روزہ رکھنا چاہیے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام 10 محرم کے ساتھ یا تو 9 کا رکھتے تھے یا پھر 11 کا رکھتے تھے، جیسے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جس کو مسند احمد میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 261 حدیث نمبر 2154 پر
بیان کیا ہے. وہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوموا یوم عاشوراء وخالفوا فیہ الیہود وصوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما، یعنی کہ 10 تاریخ کا تو روزہ رکھنا ہی ہے، اور یا اس سے ایک دن پہلے رکھنا ہے یا اس کے ایک دن بعد رکھنا ہے. اللہ کے نبی ایسے ہی رکھتے تھے. یہ روزے کی فضیلت تھی. روزے کے بارے میں اللہ کے نبی کا اہتمام تھا، اللہ کے نبی اس کی ترغیب بھی دیتے تھے. اب دوسری بات کہ 10 محرم کے دن اچھے کھانا بنانا اور اپنے اہل و عیال پر وسعت کرنا، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا، اس کے بارے میں کیا فضیلت ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت جابر اس کو روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، من وسع علی نفسی و اہلہ یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر سنتہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو 10 محرم کے دن اپنے اوپر اور اپنے گھر والوں کے اوپر وسعت کرتا ہے، اپنے کا اچھا کھانا بناتا ہے، یعنی کہ رزق میں اچھے رزق بناتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا پورے سال اس کے لیے وسعت فرماتے ہیں، پورے سال اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کو کھول دیتے ہیں. جلیل القدر صحابی حضرت جابر، مشہور محدث یحییٰ بن سعید اور معروف امام و فقیہ سفیان بن عیینہ، یہ حضرات کیا فرماتے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تجربہ کیا اس بات پر کہ ہم 10 محرم اگر وسعت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ وسعت فرماتے ہیں یا نہیں. ان لوگوں نے اس پہ تجربہ کیا تو یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو درست اور صحیح طرح پایا، یعنی کہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ پوری وسعت فرما دیتے پورے سال، تو ان لوگوں نے اس پہ تجربہ کیا ہے، تجربہ کا ان کا عمل ہے. آخری بات یہ کہ اس سال ہمارے ملکوں میں محرم کی 10 تاریخ 10ویں محرم کون سے دن ہے؟ ہندوستان اور بر صغیر کے دیگر ممالک میں عاشوراء یعنی 10ویں محرم الحرام منگل 10 ستمبر 2019 کو ہے. جو اس روزہ رکھنا چاہتے ہیں یہ محرم کا، تو وہ اس سال پیر اور منگل یا منگل اور بدھ کو رکھیں. خلیج ممالک میں 10ویں محرم الحرام پیر 9 ستمبر 2019 کو ہے. لہذا ان ممالک میں مقیم حضرات عاشوراء کے نفلی روزہ رکھنا چاہتے ہیں وہ امسال 1441 ہجری اتوار اور پیر یا پیر اور منگل کو رکھیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے روزے کو قبول فرمائے. جزاکم اللہ خیر الجزا.